بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سیمیسٹر کے عزیز اسکالرز السلام علیکم۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہمارا پرچہ تنقید جو دوسرے سیمیسٹر کا ایک پرچہ ہے، باقی دو نثری اردو ادب 2 اور اقبال کا جو پرچہ ہے اسے آپ دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہیں۔ تنقید کے پرچے میں کچھ موضوعات میرے پاس ہیں اور کچھ موضوعات ڈاکٹر عبدالرحیم خالد صاحب آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ تو مڈ ٹرم کا امتحان آپ نے دیا، اس میں کچھ چیزیں دیکھی گئیں اور کچھ چیزیں باقی جو رہتی تھیں وہ اب فائنل ٹرم میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فائنل ٹرم کی آج دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں نے تنقید، تخلیق اور تحقیق کے باہمی رشتے پر گفتگو عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ تخلیق جو ہے اور تنقید، اس کا باہمی رشتہ ہم پہلے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور تنقید اور تحقیق کا جو باہمی رشتہ ہے اسے بعد میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چیز ایک ہی ہے، لیکن ان میں فرق جو معمولی ہے، یا کچھ وقت پہلے کوئی 1 صدی تقریباً پہلے انہیں جو تنقید اور تخلیق کو ایک ہی شمع کی کرنیں سمجھا جاتا تھا، تو اب ان میں فرق کیا ہے، یا ان میں اولیت کس چیز کو ہے، تو یہ بحث جو ہے اس موضوع میں ہمارے سامنے رہے گی۔ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی جو کلاس ہے اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اس سے اتفاق کریں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ تخلیق پہلے ہے اور تنقید بعد میں ہے، کچھ کہیں گے کہ تنقید پہلے ہے، تخلیق بعد میں ہے۔ تو یہ بحث یا اس کی اولیت کے جو مسائل یا تنقید اور تحقیق کا جو تعلق ہے، اسے جاننے کی جو کوشش ہے، یا تحقیق کا تنقید کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تنقید کے لیے تحقیق کتنی ضروری ہے، تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے اس پرچے میں۔ تو تنقید اور تخلیق کا باہمی رشتہ، یا ان میں اولیت کی جو بحث ہے یا اولیت کے جو مسائل ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ قریباً 1 صدی پہلے، کم و بیش یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ہی شمع کی 2 کرنیں ہے، صحیح ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک میں اقتباس عرض کرتا ہوں ڈاکٹر سجاد باقر رضوی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں، اور یہ دونوں صلاحیتیں ایک دوسرے کے فروغ کے لیے ممد و معاون ہوتی ہیں۔ دیکھیے کہ یہاں ایک چیز نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے رشتے کو لازم و ملزوم کیا گیا ہے۔ تو گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ شاعر جو ہے یا افسانہ نگار جو ہے، ناول نگار جو ہے، وہ جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اپنا ناقد خود بھی وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، تو پھر ذہن کے اندر ہی وہ اس پر تنقید کرتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پھر وہ اسے
لکھ کر بھی دیکھتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فنکار جو ہے تخلیقات وہ چیز لکھ رہا ہے اور پوری کی پوری چیز اس میں کوئی 70-80% بعض اوقات کاٹ دی جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ اسے ضروری نہیں سمجھ رہا ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو موضوع تھا اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت وہ خود اپنا ناقد ہے. تو تخلیق جو ہے وہ پہلے ہوئی تو پھر اس نے تنقید کا عمل اس پہ کیا، یا اس کے ذہن کے اندر ایک بات پیدا ہوئی تو بات پیدا ہوئی اور پھر اس کے صحیح اور درست ہونے کا وہ تعین کرنے لگا. تو تنقید کا جو عمل ہے وہ شاید بعد میں ہوا اور تخلیق کا پہلے ہوا. پھر ہی جا کے اسے یہ سمجھ آئی کہ یہ چیز صحیح ہے نہیں صحیح ہے. یہ جب اس نے لکھ لیا پھر بھی وہ عمل جو ہے وہ پہلے ہوا اور تنقید کا بعد میں. بہرحال یہ بحث اس پہ ہے، اور اس میں جو اولیت کا جو ایک خیال ہے یا اولیت کی جو بحث ہے یہ اس میں چلتی ہے. اب دیکھیے کہ مثال کے طور پہ کہ وہ شخص جو فن تعمیر سے آگاہ نہیں، وہ کسی عمارت کے حسن و قبح جو ہے اس میں خوبیاں خامیاں یا جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی، جو چیز وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ ہمیں کیسے آگاہ کر سکتا ہے؟ وہی آگاہ کرے گا جو اس کے تکنیکی امور کو جانتا ہے. جو شخص اچھا کھلاڑی نہیں ہے وہ بہتر یا بہترین ریفری کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس علم ہونا چاہیے اس کھیل کے بارے میں بھی، اور بذات خود جو ہے وہ ایک کھلاڑی بھی ہوگا تو پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ کیسے. لہذا جو تنقیدی صلاحیت ہے وہ بغیر یا تنقیدی صلاحیت بغیر اپنا وجود رکھے کسی شاعر کو اچھا شاعر نہیں ہونے دے گی. کسی تخلیق کار کو اچھا کوئی تخلیق کار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب اس کے پاس تنقیدی شعور نہیں ہے. دیکھیے اب جو سامعین کے ہوتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو سننے والا شخص جو ہے اس شعر کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کی داد دیتا ہے. اگر اسے پسند نہ آئے تو خاموش رہتا ہے. اب بعض شعر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سمجھ نہیں اسے آتی. بعض تخلیقات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں. اب اس وقت اس کی کوئی رائے نہ دینا، ہم تخلیق کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے تو کوئی رائے نہیں دی، ممکن ہے کہ اس کی سمجھ سے باہر ہو چیز، یا بعض کوئی بھی جیسے خاموش ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی داد نہیں دیتے، کوئی بھی اظہار نہیں کرتے. تو اس کی خامیوں اور خوبیوں کی نشاندہی سے وہ کیسے آگاہ ہوں گے جنہیں علم ہی نہیں ہے. تو گویا سامعین جو ہوتے ہیں وہ شعر کے ابتدائی نقاد بھی ہوتے ہیں. اب تخلیق میں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ چونکہ تخلیق جو ہے وہ شاعری کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، چونکہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسے، لہٰذا جو تخلیق کار ہے اسے خود اپنا ناقد بھی ہونا چاہیے. دیکھیے شاعری ہو یا نثر، ایک افسانے کی مثال میں نے پچھلی گفتگو میں بھی شاید عرض کیا تھا کہ نثر یا ڈرامہ یا افسانہ ان کی تخلیق کی ایک ہی صورت ہے. اب جب ان کو تخلیقات جو ہے وہ وجود میں لاتا ہے تو ساتھ ہی
وہ اس کی خوبیاں اور خامیاں جو ہے وہ نکالتا ہے، انہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تنقید کے بغیر تخلیق وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ فنکار کو اپنی تخلیق جو ہے وہ پیش ہی نہیں کرنی چاہیے، یا ہمارے ہاں بہت سارا ایسا ادب موجود ہے کہ جو شاید اس کے زمرے میں نہیں آتا، یا انہیں فن پارہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہت ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں، ادب میں لکھی جا چکی ہیں، جنہیں ہم شاید ادب نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ اب ٹی ایس ایلیٹ کا ایک بیان ہے کہ فن پاروں کی تخلیق میں مصنف جو محنت و کاوش کرتا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ تنقیدی عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس الفاظ کی چھان بین، ترکیب و تشکیل، اصلاح و ترمیم اور آرائش الفاظ کے سلسلے میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کی یہ خوفناک مشقت جتنی تخلیقی ہوتی ہے اسی قدر تنقیدی بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ یہاں وہ فنکار کو آمد کے بجائے آورد پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو دیکھیے آمد جو ہے اور آورد چیز کا، ایک تخلیق کا، ایک شعر کا، نثر کے کسی جملے فقرے کا ذہن میں آ جانا اچانک سے خود سے، وہ آمد ہے۔ اور آورد جو ہے وہ یہ ہے کہ چیز کو گھڑا جائے، بنایا جائے، اس پہ محنت کی جائے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو تخلیق کی یہ دو صورتیں ہیں، ان میں محنت کی ضرورت بھی ہے، اور ان میں ایک اس کے پاس جو تنقید نگار ہے یا تخلیق کار ہے، اس کے پاس تنقیدی شعور بھی ہونا چاہیے۔ اب حالی نے بھی یہ کہا ہے نا کہ اس کے جو آمد اور آورد کا بیان ہے، اس میں شعر ہی کو زیادہ مقبول اور زیادہ پر لطف، با مزہ اور مؤثر قرار دیا ہے۔ اب جو ہوتا کیا ہے کہ شعر، دیکھیے اب اس میں نثر بھی ہوتی ہے کہ یہ کمال محنت سے یہ چیزیں ترتیب دی جاتی ہیں، یہ چیزیں وجود میں لائی جاتی ہیں۔ تو ایک شاعر جو ہے وہ وزن اور قافیہ کی جو مشکل گھاٹیاں ہیں اس سے صحیح سلامت آگے نکل جاتا ہے، اور مناسب الفاظ جو ہیں وہ ان کا چناؤ کر کے ایک چیز سامنے لے آتا ہے۔ تو پھر جب اس میں محنت کے ساتھ کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے تو وہ ایک اچھا نثر پارہ یا اچھی تخلیق سامنے آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ تنقید جو ہے وہ تخلیقی فنکار کے لیے نہ صرف تحریک کا باعث بنتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک صحت مند ماحول پیدا کرتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فنکار یا نقاد ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ کبھی ایک فنکار اپنے تنقیدی افکار سے تخلیقار کو نئی راہیں دکھاتا ہے، تو کبھی کوئی عظیم شاعر یا تخلیق کار وہ تنقید کے لیے یا ناقد کے لیے نئے راستے مہیا کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ تنقید نگار، نقاد، یہ بہت مثالیں اس میں پیش کی جا سکتی ہیں کہ تنقید نگاروں نے بعض اچھے تخلیق کار پیدا کیے، ان پہ گفتگو کر کے، ان پر لکھ کر، ان کی جو پہلے قدرے کمزور تصنیفات، تخلیقات تھیں، ان میں خامیوں اور خوبیوں پر نظر ڈالی اور انہیں آگاہی پہنچائی اس چیز کی۔ تو وہ جو لکھنے والے تھے اب وہ بہت بلند
تخلیق کار بن گئے، ان میں ان کا شمار ہو گیا. تو یہ ایک تحریک کا اس میں بھی ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تنقید اور تخلیق دونوں خوبیاں ایک ہی شخص میں ہوتی ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے. اب جو بڑے نقاد ہیں، دیکھیے ان کی تنقید جو ہے وہ بذات خود ایک تخلیق ہے. تو تنقید اور تخلیق کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، یا ہم جو جس کے باہمی رشتے پہ بات کر رہے ہیں، تو یہی ہے کہ تنقید یا نقاد تنقید کرتے وقت تخلیقی تجربے کی باز آفرینی کرتا ہے. وہ اس تجربے کو اپنے ذہن میں از سر نو تشکیل کر کے فنکار کے وجدان اور اس وجدان کی مخصوص جو صورت اظہار ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ فن پارہ صحیح طور پر سمجھ سکے اور دوسروں کو سمجھا سکے. تو نقاد کسی فن پارے کے اس اولین تصور کو یا اس میں مضمر جو ہے ذہنی تجربے تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور پھر دوسروں کو اس سے آگہی ملتی ہے. اب جیسا کہ میں نے ٹی ایس ایلیٹ کی ایک بات جو تھی یا ایک کوٹیشن پہلے بھی عرض کی ہے، وہ ان کے مطابق یہ ہے کہ تنقید کو تخلیق میں کہتے ہیں کہ ہم ضم کر سکتے ہیں، اور تخلیق کو تنقید میں مدغم نہیں کر سکتے. تاہم تنقیدی جو ایک شعور ہے یا اس کی فعلیت ہے، وہ فنکار کی تنقیدی مشقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے. تنقید اس لحاظ سے بھی تخلیق ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی نقاد کسی فن پارے پر تنقید کرتے وقت ادب کے عناصر ترکیبی جیسا ہی اسلوب تحریر اختیار کر لیتا ہے. فنکار اور نقاد یا تخلیقار اور نقاد میں ایک اور رشتے کی موجودگی کا ذکر بھی ہونا چاہیے یا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تخلیقی فنکار اور نقاد دونوں اپنا مواد زندگی سے لیتے ہیں، زندگی سے حاصل کرتے ہیں. فنکار جیسا کہ معاشرہ ہوگا وہ یا معاشرے کو جس نگاہ سے وہ دیکھتا ہے ویسے پیش کر دیتا ہے، جبکہ نقاد فن پارے کی تشریح اور تجزیہ اس طرح کرتا ہے جیسا کہ وہ سمجھتا ہے. تو اس لیے پھر یہ دونوں چیزوں کی توضیحات جو ہیں وہ مختلف بھی ہو جاتی ہیں، اس میں وسعت بھی آ جاتی ہے، اور باقیوں کو سمجھنے میں بھی زیادہ جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے. اب جو تخلیق اور تنقید میں اس کہہ رہا تھا کہ ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. ادیب یا شاعر جو ہے اپنے جذبات اور احساسات کسی موضوع کے بارے میں لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس موضوع کے ذہن میں آنے کے وقت سے لے کر اس کی تخلیق پر جو غور و فکر اور محنت کرتا ہے وہی تنقید ہے. اس کے بعد جب وہ تخلیق عوام کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو تنقید نگار اس کے حسن و قبح کو عوام کی نظروں کے لیے آشکار کرتا ہے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے کہ مصنف اور تخلیق کار مقصد تخلیق میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے. نقاد کا کام وہاں صرف نکتہ چینی نہیں ہے، بلکہ فن پارے کی خوبیوں کا احاطہ کر کے اس کی برابر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو تخلیق کار نے پیش کیا ہے اسے خوش اسلوبی کے ساتھ خوبیوں اور خامیوں سمیت پیش کیا جائے. اب یہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ایسا ہی ہے تو پھر تنقید جو ہے وہ کم تر ایک ادب ہے یا گھٹیا ہے. تو یہ دیکھیے کہ
تحقیق نہ تو کمتر ہے تخلیق سے اور نہ ہی گھٹیا ہے، یہ انتہائی سطحی باتیں ہیں۔ اب جب یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں تو ایسا رشتہ ہے کہ جو دونوں کو برابر لے کر چل رہا ہے۔ اولیت کے جو مسائل تھے میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے کہ وہ ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اگر کہا جائے کہ تخلیق اور تنقید میں یہ چیز گھٹیا ہے یا یہ ہے دوسری کا کوئی وجود نہیں ہے یا تخلیق ہی سب کچھ ہے اور تنقید جو ہے وہ کمتر ہے، تو یہ باتیں فضول ہیں، غیر ضروری ہیں، اس قسم کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب ایک دوسری چیز جو تنقید اور تحقیق کا باہمی رشتہ یا یہ جو ہمارا موضوع ہے اس میں یہ تینوں چیزیں ہیں، تنقید، تخلیق اور تحقیق۔ تو تحقیق کے بارے میں آپ جو پہلا سمیسٹر تھا آپ کا، اس میں قدر تفصیل سے ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ تحقیق کیا ہے، تحقیق کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے۔ تو جب ہم تنقید اور تحقیق کے باہمی رشتے پہ بات کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ تحقیق کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے تخلیق کے بارے میں دیکھا کہ وہ ادب پارہ جو لکھا جاتا ہے، شعر جو وجود میں آتا ہے، تو اسی طرح تحقیق جو ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا لغوی مطلب چونکہ جیسا کہ اس کا مادہ ہے کاف ہے، تو حقیقت کی تلاش، کسی شے کے صحیح مفہوم تک پہنچنا۔ اب اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جن کا تعلق ادب سے ہے یا زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ، تو کچھ چیزیں رائج ہو چکی ہوتی ہیں اور حقیقت سے تعلق بالکل نہیں رکھتی۔ تو تحقیق جو ہے یہ کھوج لگاتی ہے چیز کے اصل تک پہنچنے کا، یہ کوشش کرتی ہے سچائی کو سامنے لانے کی، اور اس چیز کی جستجو ہوتی ہے اس میں کہ کسی چیز پر اگر شک کا اظہار ہو یا شک کا اظہار نہیں بھی ہے تو کسی موضوع کو پیش کرتے وقت تحقیق کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں سامنے لائی جائیں جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی حد تک تھوڑا بہت بھی ان کا تعلق اس موضوع سے ہو۔ تو یہ جو ہے تحقیق جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اب تحقیق و تنقید کا جو آپس میں باہمی تعلق ہے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ تنقید اور تحقیق کیا چیزیں ہیں۔ تو ان کا تعلق اس امر سے واضح ہو جاتا ہے کہ تحقیق تنقید کے لیے وہ تمام ضروری امور اور مواد مہیا کرتی ہے جس سے کسی فنکار کی ذات کے حوالے سے ان کے فن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ دیکھیے تحقیق جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان کا آپس میں رشتہ یا اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ تحقیق کیا ہے اور تحقیق میں کیا کیا چیزیں یا تحقیق کے ذریعے حق تک کیسے رسائی کی جاتی ہے، اور تحقیق میں محقق جو ہوتا ہے اسے حقیقت تک پہنچنے کی کیسے کوشش کرنی چاہیے کہ موضوع کے متعلقہ
جتنی چیزیں ہیں یا جو چیز وہ پیش کر رہا ہے یا مضمون اس کے سامنے ہے، اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اپنی اصل میں سامنے آئیں، وہ سچ تک پہنچتا ہے۔ تو ایسی ادبی حقیقتیں جو یا تو کسی کے علم میں نہ ہوں یا بالکل نئی باتوں سے تعلق ہو ان کا، یا نئی باتوں کی دریافت ہو، تو تحقیق جو ہے وہ دونوں طرح کی نامعلوم حقیقتوں کو دریافت کرتی ہے۔ ایک وہ جو کسی کے علم میں نہیں ہے، بالکل نئی ہیں، اور دوسری وہ جو دریافت نہیں ہو سکی۔ تو تحقیق جو ہے یا محقق جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو سامنے لائے۔ اب اس میں چھوٹی سی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ محقق کا کام نامعلوم حقیقتوں تک رسائی ہے، یہی تحقیق ہے۔ محقق کے اندر شک، کسی بات کو قبول کرنے کے بارے میں جو شک کا ایک اظہار ہے، یہ بھی ایک بنیادی خوبی ہے تحقیق کی یا محقق کی، کہ وہ شک کرتا ہے۔ تحقیق کا بنیادی فریضہ ہی یہی ہے کہ وہ ادب سے متعلق تمام معلومات کو سامنے لائے، اس میں مسخ شدہ حقائق کی اصلاح کرنا تحقیق کا کام ہے۔ تنقید اور تحقیق الگ الگ شعبے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں رشتے ہیں۔ تنقید اور تحقیق کے شعبوں میں چند مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں اور اختلافات تو زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے، مماثلتوں کے سلسلے میں یا مماثلتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ان کا باہمی رشتہ ہے کہ دونوں ادب کے ذیلی شعبے ہیں، یعنی ان کا بنیادی رشتہ ادب کے ساتھ ہے، لیکن دونوں کا ادب کے سلسلے میں طریقہ کار مختلف ہے۔ تحقیق کی دلچسپیاں وسیع ہیں، لیکن تنقید زیادہ تر متن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، متن کے ساتھ منسلک رہتی ہے۔ تنقید کی 3 قسمیں، یہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ چیزوں پہ ابھی ہم جب عملی تنقید پہ جائیں گے تو اس وقت بھی بات ہوگی کہ جو 3 بنیادی اس کی قسمیں ہیں، نظری تنقید، عملی تنقید اور نقد الانتقاد۔ اب جو تیسری قسم ہے، بعض اسے مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، بعض کا یہی خیال ہے کہ یہ تنقید کی 2 قسمیں ہیں، نظری اور عملی۔ بہرحال تو تنقید ان تینوں قسموں میں تقسیم ہونے کے باوجود تنگ ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر عملی تنقید ہے۔ ہمارے ہاں تنقید ادبی متن سے تعلق رکھتی ہے، ادبی متن سے متعلق ہے۔ تحقیق کا دائرہ زیادہ وسیع ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو پہلے کسی اور طرح رائج تھیں، بعد میں جب تحقیق کی گئی تو وہ کسی اور صورت میں سامنے آئیں۔ پہلے تحقیق نہ ہونے کی صورت میں وہ کچھ اور ہی سمجھی جاتی تھی۔ اب اس میں ایک شعر کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جو چلیں وہ شعر پہلے سن لیجئے پھر بات اس میں کرتے ہیں کہ داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی سو وہ بھی خاموش ہے۔ اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ عام یہ خیال تھا کہ یہ شعر 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس واقعے کے آس پاس لکھا گیا ہے، لیکن تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ یہ شعر تو 1824 میں لکھا تھا،
یہ تو اس کی تخلیق تو اس سے کئی سال، اس واقعے سے کئی سال پہلے ہو گئی تھی۔ تو یہ اب دیکھیے اس طرح کے اشعار پر بعض لوگوں نے پورے ایک اپنے مضمون کی، اپنے ایک مقالے کی بنیاد رکھی ہوتی ہے۔ دیکھیے جب تحقیق کے بعد اس کی اصل صورت سامنے آتی ہے تو وہ تو دھڑام سے گر جاتا ہے۔ وہ جو مضمون کی ایک عمارت ہوتی ہے یا کسی مقالے کی بنیاد اگر کسی ایسے موضوع پر رکھی جائے تو وہ تو پھر بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح ایک شعر جسے میر سے منسوب کیا جاتا رہا کہ شکست و فتح تو نصیبوں میں ہے ولے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ دیکھیے عام طور پر یہ خیال تھا کہ یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ جب اس شعر پر تحقیق کی گئی کہ میر کا ہے یا نہیں ہے تو کیا سامنے آیا کہ یہ شعر میر کا نہیں ہے بلکہ قائم چاند پوری کے شاگرد امیر کا ہے۔ تو لکھتے لکھتے یا بتاتے بتاتے اس کا الف جو تھا وہ حذف ہو گیا اور صرف میر رہ گیا، امیر کے بجائے میر بن گیا۔ تو میر ہونے کے ناطے سے میر تقی میر کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو اصل یہ یوں تھا کہ شکست و فتح تو نصیبوں میں ہے ولے ہے امیر۔ تو ولے امیر جو تھا وہ اس شعر کا خالق تھا۔ تو تنقید اور تحقیق کے درمیان اگر فاصلہ بڑھ جائے تو دونوں کو نقصان ہوتا ہے، دونوں چل نہیں سکتی۔ تنقید ہمیشہ ایک نئی روشنی پیدا کرتی ہے۔ ایسی تحقیق جو تنقید کو خود سے دور کر دے، ایسی تحقیق جو تنقید کو خود سے دور کر دے وہ خسارے میں ہے، وہ صحیح تحقیق نہیں ہے۔ جبکہ ایسی تنقید جو تحقیق سے خود کو دور کرے وہ بھی خسارے میں ہے۔ تو یہ دونوں کو مل جل کر چلنا پڑتا ہے۔ جب کوئی تحقیق پیش کی جاتی ہے یا کوئی تحقیقی کام ہو رہا ہوتا ہے تو تنقید کے بغیر اسے مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب کسی فن پارے پر، کسی تخلیق پر تنقید کا عمل جو ہے وہ وجود میں لانا ہوتا ہے تو پھر تحقیق جو ہے وہ اس کے لیے بنیاد کا کام کرتی ہے۔ تو دیکھیے کہ وہ تنقید زیادہ معتبر ہے جو تحقیق شدہ ہو۔ تحقیق جو معلومات دیتی ہے، تنقید اس کے نتائج بیان کرتی ہے۔ اب اس موضوع پر ابھی مزید گفتگو کی ضرورت ہے کہ تنقید، تخلیق اور تحقیق کا باہمی رشتہ کیا ہے، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کو کیسے ساتھ لے کر چلتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے کیسے لازم و ملزوم ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی اگلی گفتگو میں جو ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس اس میں بھی یہ موضوع دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اگلی کلاس میں یہ موضوع آپ کا مکمل ہو جائے اور پھر ہم عملی تنقید کی طرف آ جائیں۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی گفتگو میں اس موضوع کو ہم مکمل کر دیں۔